بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ رمضان میں جب شیطان قید ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ یہ ٹاپک آج کا بہت ہی قیمتی اور بہت اہم ہے اور آپ کے سننے والا ہے۔ ویڈیو کو لازمی مکمل سنیے گا۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء کرام کی زبانوں پر صرف ایک مشہور حدیث ہوتی ہے کہ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک منادی نے ندا کی، اے خیر کے مطلع آگے بڑھو اور شر کے طلبگاروں پیچھے ہٹو، اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث ہم نے کئی دفعہ سنی اور کتابوں میں بھی پڑھی ہے، لیکن اس کے صحیح اور درست مفہوم تک شاید ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ ناظرین، حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کے قید کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، کیا واقعتاً شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ پیارے دوستو، اگر یہ مفہوم مراد ہے تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ پھر انسان کو معصیت اور نافرمانی اور برے کاموں پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اور اگر حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں ہے اور شیطان کے قید کیے جانے سے حقیقتاً قید کرنے کا معنی نہیں، تو پھر حدیث شریف کا صحیح اور درست مفہوم کیا ہے اور علماء کرام نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ آئیے علماء کے اقوال کی روشنی میں حدیث شریف کا صحیح مفہوم آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے، انسانوں سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں، کون سی چیز گناہوں پر اکساتی ہے۔ انسانوں کو گناہ کرنے کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز شیطانی وسوسے۔ ناظرین، شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے لیے وہ مختلف حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے دلوں میں مختلف وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے جن کو انسان قبول کرتا ہے اور وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے وہ انسان کا خود کا اپنا نفس ہے، اور اس نفس کو قرآن کریم فرقان حمید نے نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ یہ خود انسان کی ذات میں داخل ہے۔ کسی بھی پل انسان کو اس سے آزادی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو گناہوں اور دنیاوی لذتوں کی جانب راغب کرتا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت و ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو گناہ پر اکسانے والا صرف شیطان نہیں ہے، بلکہ خود انسان کا اپنا نفس بھی ہے جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور انسان رمضان کے مہینے میں جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، یعنی اس کا نفس بھی اسے گناہوں کی رغبت دلاتا ہے، اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے، جیسے یہ کہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ ناظرین، علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے حلیمی نے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسوں سے مسلمانوں پر اثر انداز ہونے سے انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ مسلمان روزہ، تلاوت اور دیگر مشقت اور عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کے ورگلانے اور بہکانے کی قوت متاثر ہوتی ہے، اور جب بندہ عبادتوں میں اور اللہ کے ذکر میں رہتا ہے تو شیطان وہاں اپنے حربے کامیاب نہیں کر پاتا اور مسلمانوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا،
اور جو لوگ عبادت کا احترام نہیں کرتے پھر ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے لفظ مرد عطا سے معلوم ہوتا ہے، یعنی عام شیطان موجود نہیں ہوتا، شیطانوں کی بھی قسمیں ہیں۔ وہ بدستور انسانوں کو ورگلانے اور بہکانے کا کام جاری رکھتے ہیں اور انہی کے وسوسوں کے دام پر پھنس کر بہت سے لوگ رمضان میں گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے انسانوں پر اپنا اثر ڈالتا رہتا ہے اور یہ اثر انسانوں کے اندر اس قدر بھر جاتا ہے اور وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ شیطان 1 ماہ قید بھی رہے تو اس کے ڈالے ہوئے اثر کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، شیخ ابن غسمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ان امور غیبہ میں ہے جن کے متعلق ہماری شان یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے تسلیم کریں اور مان لیں اور اس کے متعلق کوئی کلام نہ کریں، کیونکہ یہی مسلمانوں کے ایمان اور اعتقاد کے حق میں بہتر ہے کہ مسلمان حدیث پر مکمل یقین رکھے، اس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ پیدا ہی نہ ہونا دے۔ حدیث میں بھی شک و شبہ پیدا کرنا شیطان کا وسوسہ ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے والد امام احمد سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں یہ جواب دیا، یعنی حدیث میں یہی ہے، اس کے متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں، ہمیں تسلیم و تصدیق کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اتنا ہی شیطانی وسوسے آپ سے دور بھاگیں گے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تو شیطان آپ کے قریب آنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت اور اللہ کے فرشتے اسے آپ تک نہیں آنے دیتے۔ شیطان کن لوگوں کے قریب آتا ہے، شیطانی ہتھ کنڈے کن لوگوں پر زیادہ کام کرتے ہیں، آئیے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، گناہ میں مرتکب رہتے ہیں، ناچ گانا سنتے ہیں، حدیث کا ان کو پتہ نہیں ہے، نماز کے قریب نہیں جاتے، قرآن پاک ان کو آتا نہیں ہے، قرآن پاک آتا بھی ہے تو تلاوت نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے تو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کرتا، جب وہ کوئی بھی اسلامی طریقہ نہیں اپناتا تو ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، وہ شیطان کا سب سے آسان ہدف بن گیا ہے۔ اس لیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، شیطان اس بندے سے دور بھاگتا ہے۔ پیارے دوستو، کافی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول بھی اسی مقدس مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے اور رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور رمضان کے بعد بھی نماز پڑھتے رہیں، قرآن سے مدد لیں تاکہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔